اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ طلاق لینے یا طلاق دینے میں کیا قباحت ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق کے معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں بیوی کو قید نکاح سے آزاد کرنے کا نام طلاق ہے۔ یہ جائز و مباح ہونے کے باوجود حد درجہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ نکاح کا مقصد صرف طبی اور فطری خواہشات کی تکمیل ہی نہیں کہ جب چاہا نکاح کیا اور جب چاہا اس بندھن کو توڑ دیا۔ اگر یہی چیز مقصود ہو تو نکاح کا مخصوص طریقہ اختیار کرنے اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جو نکاح مشروعیت سے خالی رہی ہو۔ آسمانی شریعت سے ہٹ کر دیگر اقوام مہذب عالم میں بھی ہر مہذب قوم میں نکاح کا تصور اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے۔ انسانی معاشرہ کے وجود و بقا کا اہم ستون ہے۔ اس سے نہ صرف مرد عورت کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ دو خاندان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کے افراد کے درمیان باہم ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اپنا گھر بستہ اور گھریلو زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں طلاق کو ایک ناپسندیدہ عمل بتایا گیا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا خود سے طلاق لے تو اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور پھر اس کی پوری زندگی غربت، پریشانی اور مفلسی میں گزرتی ہے۔ یہی حال اسی لڑکے کا ہوتا ہے جو بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی مفلسی زندگی گزارنے پر مجبور رہتے ہیں۔ طلاق کو اس قدر معیوب سمجھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ کسی محفل میں یا رشتہ داروں میں آپس میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوں یا کوئی لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو مشورہ دے رہا ہو کہ لڑکی کو یا اپنی بیٹے کو یا بیٹے کو آپ طلاق دلوا دیں تو اس پر بھی اور سننے والے پر بھی رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو سکے طلاق لفظ سے بچنا چاہیے۔ اس بارے میں ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں سے ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مقبوض ترین چیز طلاق ہے۔ افسوس، لوگ آسمانی باتوں پر عمل سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ زبان سے اللہ کی بندگی کا دعویٰ اور کردار سے شیطان کی پرستش۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم کو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔